Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's my 10th lecture in respect of the Civil Procedure Code Part 2, and it is the 11th topic, which is about the interpolator suit. Interpolator suit is explained in the order 35 and in section 88 of the Civil Procedure Code. Number first, it is necessary part of this thing that we clarify about the interpolator suit کہ بھائی جان یہ انٹرپلیٹر کی معنی کیا ہے، انٹرپلیٹر ہے کیا چیز۔ اب جہاں تک انٹرپلیٹر کی میننگ کا تعلق ہے تو انٹرپلیٹر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ پرابلم جو ان بٹوین تین بندوں کے بیچ میں پیدا ہو جائے۔ اب وہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور یہ کس قسم کا سوٹ ہے، تو اس کو کچھ اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایک گاڑی ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، وہ میرے پاس پراپرٹی ہے آپ کی، وہ پراپرٹی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، گولڈ ہو سکتا ہے، واٹس ایور جو بھی ہے وہ میرے پاس ہے، آپ کی وہ امانت ہے میرے پاس، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انٹرپلیٹر سوٹ کی مین جو جز ہے اس کا وہ یہی ہے کہ وہ جس کے پاس پراپرٹی ہے اس کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اس کی کوئی بات نہیں ہوگی، بس وہ ایک مجبور اور پھنسا ہوا بندہ ہوگا جس نے جا کر یہ سوٹ داخل کرنا ہے۔ اب وہ آپ کی پراپرٹی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، آپ نے اپنے کسی تھرڈ بندے کو آپ نے ایک چٹ کر کے دے دی کہ جناب عالی آپ جائیں اور خلیل صاحب سے جا کے میری یہ چیز آپ اٹھا کر لے آئیں۔ اگر گاڑی ہے تو گاڑی جا کر لے آئیں، یا آپ کی اگر میرے پاس کوئی گولڈ پڑا ہوا ہے تو جناب عالی گولڈ میرا رکھا ہوا ہے وہ جا کر لے آئیں، اور وہ چٹ لے کر پہنچ گیا میرے پاس۔ ابھی وہ پہنچا نہیں ہے کہ آپ نے مجھے فون کر کے منع کر دیا، یا کسی اور بندے کو آپ نے بھیج کے مجھے منع کر دیا کہ جناب عالی میں نے فلانے بندے کو یہ چٹ دی ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے میری امانت لینے کے لیے، آپ نے یہ میری امانت جو ہے، میری گاڑی ہے یا میرا کوئی بھی سامان ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، آپ نے اس بندے کو نہیں ہے دینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں دوں گا۔ اب وہ بندہ بھی پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ دیکھیں یہ چٹ مجھے دی ہے مالک نے، آپ یہ گاڑی ہے یا پراپرٹی ہے واٹس ایور جو چیز بھی ہے یہ آپ میرے حوالے کر دیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر سگنیچر بھی ہے، اسٹیمپ بھی لگا ہوا ہے، جس کی امانت آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے منع کیا گیا ہے، تو اوریجنلی وہ چیز آپ کی ہے، ادھر اب آپ نے منع کر دیا کہ اس کو نہیں دینا۔ اب اگر میں آپ کا کہنا مانتا ہوں، آپ کو وہ چیز ریٹرن کر دیتا ہوں، تو وہ بندہ میری جان نہیں چھوڑتا جس کے پاس آپ کی چٹ ہے، جو آپ کا پروف لے کر آیا ہے کہ جناب آپ نے اس کو بھیجا ہے۔ اب اگر میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں تو آپ جان نہیں چھوڑتے کہ جی میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ نے اس کو کیوں دی۔ تو اس جگہ پر ایک یہ کاز آف ایکشن پیدا ہو جاتا ہے کہ میں آپ دونوں کے اگینسٹ ایک سوٹ داخل کر دوں سینئر سول کی کورٹ میں کہ جناب علی یہ پراپرٹی انہوں نے مجھے میرے حوالے کی تھی جناب نے، اور اس کے بعد انہوں نے اس بندے کو بھیجا ہے کہ جناب جا کر لے کر آ جائے، اور اب یہ مجھے خود سے منع کر رہے ہیں۔ اب میں یہ جو چیز ہے میں اس کو دوں یا اس کو دوں، اس چیز کو کلیئرفائی کرنے کے لیے جو میں سوٹ داخل کروں گا بیفور آف دی سینئر سول کورٹ،
تو جناب علی وہ کہلائے گا انٹر پلیڈر سوٹ۔ آپ بات کو میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے، اب اس کے دو دعوے دار ہو گئے ہیں، لیکن وہ چیز میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میرا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، لیکن میں اب یہ ان دو بندوں سے جان اپنی کیسے چھڑاؤں کہ جناب علی وہ پراپرٹی جو ہے آپ کو ہی حوالے کرنی ہے مجھے، یا جس کو آپ نے خط لکھ کے بھیجا ہے اس کے حوالے کرنی ہے۔ تو اس چیز سے مجھے اپنی جان چھڑانے کے لیے جو کیس داخل کرنا ہے وہ انٹر پلیڈر سوٹ کہلائے گا۔ یہ عموماً مسئلے اس طرح سے بھی کریٹ ہو جاتے ہیں، مطلب جہاں پر کوئی گڈس جو سیل آؤٹ کی جاتی ہیں، یا جہاں پر جو گاڑیوں کی جو ہے وہ کاروبار ہوتے ہیں، شو رومس وغیرہ کے کاروبار ہوتے ہیں، تو اس میں اب جناب علی یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں۔ اب اس میں جو ہے انٹر پلیڈر کے جو ہے اباؤٹ پلینٹ ان انٹر پلیڈر سوٹس کی جو ہے وہ جناب علی داخل ہوگی آپ کی آرڈر 35 کے رول 1 میں۔ تو یہ اس کی چیز اس کے اباؤٹ لکھا گیا ہے۔ اس میں جناب علی جو پیمنٹ آف تھنگ کلیم انٹو کورٹ کی بات کی گئی ہے وہ آرڈر 2 میں کی گئی ہے۔ پروسیجر جو ہے وہ 3 میں ہے۔ پروسیجر فرسٹ ہیئرنگ ہے کہ اگر فرسٹ ہیئرنگ پہ بھی وہ کیس ختم ہو سکتا ہے، کہ اگر جناب علی ان دونوں میں سے کوئی بندہ ایک مطلب مان جاتا ہے چیز کو کہ جی ہاں اس کا اوریجنل مالک یہی ہے، میں نہیں ہوں، میں تو وہ چٹ لے کر آیا تھا، یا وہ بندہ کہہ دے کہ جی ہاں میں نے اس کو چٹ دے کر bھیجا تھا، اب چیز اسے ہی ملنی چاہیے، میری مسٹیک ہے کہ میں نے منع کیا ہے، تو وہ اس پروسیجر میں جو ہے فرسٹ ہیئرنگ پہ وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ بٹ اس ٹائپس کے جو سوٹس ہوتے ہیں وہ رول 5 میں بتایا گیا ہے کہ انٹرپلیڈر ٹائپ کے جو سوٹس ہوتے ہیں وہ ٹیننٹ اور ایجنٹ یا ماسٹر کے بیچ میں نہیں ہوں گے، ان میں ہو بھی نہیں سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو اگر کوئی اس طرح کا کوئی شیپ دے کر کے لا کر کے داخل کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ پھر رول 6 میں جو ہے وہ چارجز فار پلینٹف کاسٹ کی بات کی گئی ہے۔ اب جو پلینٹف میں جو بیچارہ بیچ میں پھنس گیا دونوں بندوں کے، میں نے جو کیس وغیرہ داخل کیا تو اس کے اگینسٹ جو میرے ایکسپینسز ہوں گے وہ کورٹ نے مجھے لے کر کے دینے ہیں۔ تو اس میں جناب علی اس میں جو بھی آرڈر ہوگا اس آرڈر کے اگینسٹ اگر آپ اپیل داخل کرنا چاہیں گے کہ جناب علی اب جو اپیل ہے میں داخل کروں، یا ان دونوں بندوں میں سے کوئی داخل کرنا چاہے، تو وہ جو ہے اپیل لائز اگینسٹ آرڈر انڈر دس رول، انڈر آرڈر 43 رول 1 میں ہوگی اس کی اپیل۔ تو جناب علی آئی ہوپ کہ آپ جو ہیں یہ انٹرپلیڈر سوٹ کے اگینسٹ جتنی بھی ہے ڈیفینیشنس جتنی بھی ہیں، یہ اس کا پروسیجر جو ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ اور آج کا یہ ہمارا لیکچر رہا کچھ کافی شارٹ، تو آگے نیکسٹ لیکچر جو آئے گا ہمارا سمری پروسیڈنگس کے بارے میں آئے گا، وہ ہے آرڈر 37 میں سمری پروسیڈنگس آن نیگوشیبل انسٹرومنٹ، یہ جو چیکس وغیرہ دیتے ہیں اور وہ ڈس آنر ہو جاتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ہے جو پروسیجر ہے وہ سارا جو ہے 37 جو ہے آرڈر اس کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔